بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پوش سیکٹر F7 میں گزشتہ برس عید الاضحیٰ سے ایک روز قبل ہونے والے سابق سفیر شوکت مقدم کی 28 سالہ بیٹی کے بہیمانہ قتل نے گزشتہ 7 ماہ سے عوام کی توجہ حاصل کر رکھی ہے۔ 20 جولائی کو واردات ہونے کے بعد کیس کے ٹرائل کا اکتوبر میں آغاز ہوا، جو 4 ماہ میں اختتام ہوا، اور 24 فروری کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اس کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنائے گی۔ اس کیس کے اصل واقعات کیا تھے، کن گواہوں کو پیش کیا گیا، جو شہادتیں عدالت میں پیش کی گئی ہیں اور عدالت کس کنکلوژن پر پہنچی، وہ ہم عدالت کا فیصلہ دیکھنے کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس دوران عدالت میں کیا ہوتا رہا، ہم ان واقعات کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ 19 جولائی کا دن تھا۔ اسلام آباد میں پاکستان کے سابق سفیر شوکت مقدم بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہر عید سے 2 روز قبل تیاریوں میں مصروف تھے، اور اس سلسلے میں وہ اسلام آباد اپنی رہائش گاہ سے خریداری کے لیے مارکیٹ روانہ ہوئے۔ شام کو گھر لوٹنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ان کی 28 سالہ بیٹی نور مقدم گھر میں موجود نہیں ہے۔ نور کے ساتھ موبائل پر رابطہ نہ ہونے کے بعد انہوں نے بیٹی کے دوستوں سے رابطہ کیا اور نور مقدم کی تلاش شروع کر دی۔ 20 جولائی کی صبح زہر جعفر نے نور مقدم کے والدین کو کال پر بتایا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ سے ایک دن قبل 20 جولائی 2021 کو رات 10 بجے نور مقدم کے والد شوکت مقدم کو پولیس کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ ان کی بیٹی کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ فوری تھانہ کوہسار پہنچے، جہاں سے پولیس ان کو لے کر اسلام آباد کے F7 4 میں ملک کے معروف بزنس مین ذاکر جعفر کے گھر لے گئی، جہاں نور مقدم کی سر کٹی ہوئی لاش کی شناخت کی گئی۔ پولیس نے موقع سے ہی ذاکر جعفر کے بیٹے زہر جعفر کو مبینہ طور پر آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ ابتدا میں یہ خبر ٹی وی سکرینوں اور اخبارات میں بس اتنی ہی جگہ بنا سکی جو ایک معمول کی جرم کی خبر کو ملتی ہے، لیکن مقتولہ کے دوستوں نے سوشل میڈیا پر جب اس سنگین واقعے سے متعلق آواز اٹھانا شروع کی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کوئی نور مقدم کو بہیمانہ طریقے سے قتل کرنے کے بارے بات کرنے لگا، اور معاملہ اقتدار کے ایوانوں تک جا پہنچا، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کیس کا نوٹس لے لیا۔ اس قتل کے وقت مرکزی ملزم زہر جعفر کے والدین عید الاضحیٰ منانے کے لیے کراچی میں موجود تھے، جنہیں اسلام آباد پولیس نے 24 جولائی کو جائے وقوع پر موجود ملازمین سمیت جرم کے شواہد چھپانے اور اعانت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ 26 جولائی کو وفاقی وزارت داخلہ نے ملزم زہر جعفر کا نام بلیک لسٹ میں ڈالتے ہوئے تمام ملزمان کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ملزمان کے نام 10 اگست کو ECL میں ڈال دیے گئے۔ 28 جولائی کو نور مقدم کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے گو فنڈ می پر مقدمے پر آنے والے اخراجات کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم کا آغاز کیا، جس میں $49,000 تک کی رقم اکٹھی کی گئی۔ تاہم 2 روز بعد 30 جولائی کو اس مہم کو روک دیا گیا۔ مقتولہ کے والد شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور کے مطابق یہ فنڈ نور مقدم کے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کی جانب سے شروع کیا گیا تھا۔ تاہم جب نور کے اہل خانہ کو اس فنڈ کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اسے بند کروا دیا۔ شاہ خاور کے مطابق اس کیس کو وہ رضاکارانہ طور پر دیکھ رہے ہیں اور نور مقدم کے اہل خانہ سے کوئی فیس وصول نہیں کر رہے۔ 29 جولائی کو مرکزی ملزم کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی جانب سے پاکستان کے انگریزی روزناموں میں ایک ایسے موقع پر اشتہار دیا گیا جب وہ پولیس کی زیر حراست تھے۔ اس اشتہار میں مرکزی ملزم کے والدین نے وقوع کی مذمت کرتے ہوئے نور کے خاندان سے اظہار ہمدردی کی۔ اس اشتہار کو شائع کرنے پر بھی سوشل میڈیا صارفین نے شدید تنقید کی اور والدین کی جانب سے پولیس کی حراست کے دوران اشتہار شائع کروانے کو فیس سیونگ قرار دیتے رہے۔ مرکزی ملزم کے والدین کی جانب سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی، جو کہ 5 اگست 2021 کو مسترد کر دی گئی تھی۔ 15 اگست کو پولیس نے تفتیش کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے
تھراپی ورکس کے CEO سمیت 6 افراد کو شواہد چھپانے کے الزام میں گرفتار کیا۔ تاہم 23 اگست 2021 کو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے تھراپی ورکس کے ملازمین کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی تھی۔ مرکزی ملزم کے والدین کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے ایک بار پھر رجوع کیا گیا۔ 29 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو 2 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی، جس کے بعد ملزمان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ نے 18 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم نامہ برقرار رکھتے ہوئے مرکزی ملزم زہر جعفر کی والدہ عصمت آدم جی کی ضمانت خاتون ہونے کی بنیاد پر منظور کر لی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نور مقدم کے دوستوں، رشتہ داروں اور سول سوسائٹی نے اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ تقریباً 1.5 ماہ گزرنے کے بعد 11 ستمبر کو پولیس نے تفتیش مکمل کرتے ہوئے عدالت میں ضمنی چلان جمع کروایا۔ اس چلان میں ملزم زہر جعفر کے بیان سمیت 18 گواہان کی فہرست عدالت میں جمع کروائی۔ پولیس کی جانب سے جمع کرائے گئے چلان کے مطابق ملزم نے والد کو واقعے کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے بندے آ کر تمہیں وہاں سے نکال دیں گے۔ ضمنی چلان کے ساتھ DNA رپورٹ بھی منسلک ہے جس میں مقتولہ کے ریپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملزم کے والد اگر پولیس کو بر وقت اطلاع دیتے تو مقتولہ کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ زہر جعفر کے والد ذاکر جعفر نے جرم چھپانے میں اپنے بیٹے کی مدد کی ہے۔ چلان میں تھراپی ورکس کے ورکرز کے خلاف بھی بیان درج کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ملزم نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ تھراپی ورکرز کے ملازمین کے ساتھ جھگڑا غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا اور پولیس کے پہنچنے سے قبل تھراپی ورکرز نے ملزم کے ساتھ مل کر شواہد چھپانے کی کوشش کی، جبکہ زخمی تھراپی ورکر نے وقوع کا اندراج نہیں کروایا اور ہسپتال میں پولیس کو ٹریفک حادثے کا بتایا۔ ضمنی چلان میں پولیس نے جائے وقوع پر موجود گھریلو ملازمین کو بھی جرم میں شراکت دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ مقتولہ نے گھر کے ٹیرس سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ملازمین نے انہیں گھر سے باہر جانے نہیں دیا اور گھر کا دروازہ بند کیے رکھا۔ اگر چوکیدار گھر کا دروازہ کھولنے کی اجازت دیتے تو مقتولہ گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ عدالت میں چلان جمع ہونے کے تقریباً 1 مہینے بعد 14 اکتوبر کو تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی اور ٹرائل کا باضابطہ آغاز ہوا۔ اس سے قبل ملزمان نے اسلام آباد کی مقامی عدالت اور بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرد جرم عائد کرنے سے قبل استغاثہ سے شواہد کی تفصیلات اور دستاویزات دینے کے لیے درخواست دی تھی۔ ٹرائل کے دوران مرکزی ملزم نے متعدد بار عدالت میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا اور پولیس سے ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ایک سماعت کے دوران زہر جعفر نے کہا کہ یہ عدالتی کارروائی ایک کٹ پتلی شو کے علاوہ کچھ نہیں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ مجھے پھانسی دیں، لیکن آپ اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنے نااہل لوگ ایک کمرے میں نہیں دیکھے۔ عدالت کے حکم پر جب پولیس اہلکار زہر جعفر کو لے جانے لگے تو ان کی اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس کو بنیاد بنا کر بعد ازاں اسلام آباد پولیس نے عدالتی کارروائی میں دخل ڈالنے اور پولیس اہلکار سے ہاتھا پائی کرنے کے الزام میں ایک اور مقدمہ ان پر درج کیا۔ بعد ازاں مرکزی ملزم کے وکیل کی جانب سے دوران ٹرائل ملزم کی ذہنی حالت درست نہ ہونے سے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ملزم کی ذہنی حالت درست نہیں اور متعدد بار عدالت کے سامنے بھی ملزم ایسی حرکتیں کر چکا ہے۔ عدالت ملزم کا ذہنی معائنہ کرنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دی۔ عدالت نے مرکزی ملزم کی جانب سے اس درخواست کو رد کرتے ہوئے غیر ضروری قرار دیا تھا۔ مرکزی ملزم کا حلیہ بھی ان 4 ماہ کے دوران تبدیل ہوتا رہا اور ان کو ایک بار کرسی جبکہ ایک بار سٹریچر پر لٹا کر بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایک سماعت کے دوران ملزم زہر جعفر نے عدالت میں پینے کا پانی نہ ہونے کی شکایت بھی کی اور جج کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس عدالت میں پانی کا کوئی بندوبست کروا دے۔ ملزم کے حلیے اور رویے میں بھی ٹرائل کے دوران تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔ ابتدائی سماعتوں پر ملزم کے بال لمبے اور داڑھی تراشی ہوئی تھی، جبکہ وہ صرف انگریزی زبان میں گفتگو کرتے۔
लेकिन कुछ समातों के बाद उनके बाल बड़े हुए देखे गए और उनका रवैया भी तब्दील होता गया। वो अदालत में भी कुछ बुड़बुड़ाते और पुलिस के साथ भी धक्कम पेल करते रहे। ताहम ट्रायल के अख्ताम पर मुलज़िम ज़हर जाफ़र के बाल बिखरे हुए और दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। वो खामोशी से अदालत की कार्रवाई सुनते रहे और उस पर किसी रद्दमल के इजहार से गुरेज किया। फ़र्द जुर्म ऐद होने के बाद नूर मुकद्दम केस का ट्रायल का मरहला 4 माह में मुकम्मल हो चुका है। दौरान ट्रायल तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलज़िम के फोटोग्रामेट्री टेस्ट में तस्दीक हो चुकी है, जबकि DNA रिपोर्ट में रेप की भी तस्दीक की गई है। जाए वक़ुआ से एक पिस्तौल, मैगज़ीन और चाकू बरामद किया गया है। चाकू और पिस्तौल पर मुलज़िम के फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए, ताहम मैगज़ीन पर मुलज़िम के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। इस मामले पर इस्लामाबाद पुलिस की जानब से वजाहत भी दी गई, जिस पर मुलज़मान के वकला की जानब से IG इस्लामाबाद के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमे में बयान जारी करने पर कार्रवाई की इस्तदा की गई। दौरान ट्रायल ये बात भी सामने आई है कि मकतूला का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया, ताहम उनके कत्ल के वक्त का तयन नहीं हो सका। ट्रायल के दौरान जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज का ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में जमा करवाया गया है, जबकि बाद मुलज़मान के वकला को भी CCTV फुटेज की कापी फराहम की गई। 13 नवंबर को सामने आने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि नूर मुकद्दम ने मुलज़िम ज़हर जाफ़र के घर से भागने की कोशिश की, ताहम मुलज़िम उन्हें पकड़कर दोबारा ज़बरदस्ती अंदर ले गया। नूर मुकद्दम मुलज़िम के घर से बाहर जाने के लिए गेट पर आती हैं, ताहम वो गेट से बाहर जाने में कामयाब नहीं हो पाती और सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में छुप जाती हैं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 19 जुलाई की रात 2:39 पर ज़हर जाफ़र और नूर मुकद्दम बड़े बैग लेकर घर के मरकजी गेट से बाहर निकलते हैं और 2:40 पर बाहर खड़ी टैक्सी में सामान रखकर दोबारा वापस घर के अंदर दाखिल होते नजर आते हैं। रात 2:41 पर नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट और खौफ की हालत में नंगे पांव इस घर से गेट की तरफ भागती नजर आती हैं, जबकि ज़हर जाफ़र अंदर से तेजी से गेट की तरफ आता है और नूर मुकद्दम को दबोच लेता है। इस पर नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करती नजर आती हैं, जिसकी परवाह ना करते हुए ज़हर जाफ़र नूर मुकद्दम को ज़बरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले जाता है। रात 2:46 पर ज़हर जाफ़र और नूर मुकद्दम घर से निकलकर मरकजी गेट पर आते हैं और गेट से बाहर गली में खड़ी टैक्सी में दोनों को बैठकर जाते हुए देखा जा सकता है। रात 2:52 पर ज़हर जाफ़र और नूर मुकद्दम अपने बैग लेकर उस घर के मरकजी गेट से दाखिल होकर अंदर घर में जाते नजर आते हैं। अगले रोज 20 जुलाई को शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर ग्राउंड फ्लोर की गैलरी के साथ लगे जंगले पर गिरती नजर आती है। वो लड़खड़ाती हुई मरकजी गेट के पास आती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। गेट पर मौजूद चौकीदार उन्हें बाहर नहीं जाने देता और वो गेट को बंद कर देता है। इसी दौरान ज़हर जाफ़र घर के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से छलांग लगाकर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है और दौड़कर गेट के करीब गार्ड के केबिन में छुपी नूर मुकद्दम को खींचकर बाहर निकालता है और उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनता और घर के अंदर ज़बरदस्ती खींचकर ले जाता नजर आता है। दौरान ट्रायल थेरेपी वर्क्स के वकील ने दावा किया कि मुलज़िम को थेरेपी वर्कर के वर्कर्स ने पकड़कर पुलिस की गाड़ी में डाला, जबकि पुलिस का दावा है कि मुलज़िम को पुलिस के एहलकारों ने बांधा हुआ था। थेरेपी वर्कर्स के वकील ने CCTV फुटेज चलाकर इस मामले पर जरह की, ताहम ये अदालती कार्रवाई इन कैमरा रही। केस में मरकजी मुलज़िम ज़हर जाफ़र की जानब से मुख्तलिफ बयानात अपनी दिफा में पेश किए गए। अदालती कार्रवाई के दौरान मुलज़िम के वकील की जानब से मेडिकल अनफिट होने का भी दावा सामने आया और इस हवाले से अदालत से मुआयना करवाने की दरख्वास्त की गई। ताहम अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस दरख्वास्त पर फैसला देने से कबल जज ने मुलज़िम को कमरा अदालत में भी तलब किया था और इन कैमरा अदालती कार्रवाई के दौरान मुलज़िम से चंद सवालात भी पूछे गए। मरकजी मुलज़िम की जानब से ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 342 के तहत रिकॉर्ड किए गए बयान में बताया गया कि वक़ुआ वाली रात उनके घर पर मकतूला ने ड्रग पार्टी रखी हुई थी और मंशियात के ज़्यादा इस्तेमाल के बायस वो होश खो बैठे थे। ताहम जब उनको होश आया तो उन्हें मालूम हुआ कि नूर मुकद्दम को ड्रग पार्टी में शिरकत करने वालों में से किसी ने कत्ल कर दिया है।
اس بیان کو ثابت کرنے کے لیے مرکزی ملزم کے وکلاء نے مقتولہ کی میڈیکل رپورٹ کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مقتولہ کے جسم میں ایسے مادہ کی تصدیق ہوئی ہے جو منشیات کے زائد استعمال کے باعث بنتا ہے۔ تاہم دفاع کے وکیل کے اس دعوے کو مدعی اور پراسیکیوشن کی جانب سے یہ کہہ کر رد کیا گیا کہ جسم میں وہ مادہ صدمے اور پھیپھڑوں پر دباؤ کے باعث بنا ہے۔ جس وقت مقتولہ کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا، وہ شدید صدمے سے گزری ہوئی ہوگی اور ان کے پھیپھڑوں پر بھی دباؤ یقینی تھا۔ اس کے علاوہ ملزم کے وکیل نے مقتولہ پر بڑی مقدار میں منشیات جائے وقوع پر لانے کا الزام عائد کیا اور پولیس پر یہ الزام عائد کیا کہ تفتیش کاروں نے مقتولہ کا وہ سامان ریکارڈ پر نہیں لایا تاکہ کیس کا رخ تبدیل کیا جا سکے، جبکہ مدعی اور پراسیکیوشن کے وکلاء کے مطابق جب مقتولہ جائے وقوع پہنچی تو ان کے پاس لیڈیز ہینڈ بیگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جن بیگز کا ذکر ملزم کے وکیل کر رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت کی تھی جب ملزم اور مقتولہ ایئرپورٹ کے لیے گھر سے روانہ ہو رہے تھے۔ مرکزی ملزم کے وکیل کی جانب سے حتمی دلائل کے دوران وقوع کو غیرت کے نام پر قتل کا بھی اشارہ دیا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مقتولہ اور ملزم لیونگ ریلیشن میں تھے اور اس حوالے سے دونوں خاندان آگاہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جوان خون طیش میں آیا ہو اور اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو۔ ملزم کے وکیل سکندر ذوالقرنین نے دوران تفتیش مقتولہ کے اکلوتے بھائی کو شامل تفتیش نہ کرنے کا حوالہ دیا اور کہا کہ اے ایس آئی کے بیان کے مطابق جب جائے وقوع پر پہنچے تو گھر کی بلائی منزل پر کچھ لوگ موجود تھے، جبکہ پوری تفتیش کے دوران یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کچھ لوگ کون تھے، ان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا۔ ملزم کے والدین کی جانب سے اپنی دفاع میں کال ریکارڈ ڈیٹا کو غیر تصدیق شدہ قرار دیا گیا اور ریکارڈ کے حصول کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے گئے۔ وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کال ریکارڈ کا ڈیٹا موبائل کمپنیوں سے نہیں بلکہ ایس پی آفس سے حاصل کیا گیا، جس پر کوئی دستخط یا مہر موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کال ریکارڈ ڈیٹا کو بطور ثبوت پیش کرنے کے حوالے سے ملزمان کے وکیل کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا، جس میں کال ریکارڈ ڈیٹا بغیر ٹرانسکرپٹ کے ٹھوس ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پراسیکیوشن کی جانب سے اس معاملے پر کہا گیا کہ کال ریکارڈ ڈیٹا حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی ایس او پی موجود نہیں ہے اور عمومی طور پر ایس پی آفس سے ہی کالز کا ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو ملازمین کے وکلاء کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے مقتولہ کو گھر سے باہر جانے سے نہیں روکا اور نہ ہی یہ بات سی سی ٹی وی فوٹیج میں سامنے آئی ہے۔ ایک ملازم اپنے مالکان کو اطلاع ہی دے سکتا ہے اور انہوں نے ملزم کے والدین کو اس معاملے پر اطلاع دے دی تھی۔ کیس میں تھراپی ورکس کے ملازمین اور سی ای او کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ تھراپی ورکرز نے جائے وقوع سے شواہد مٹانے کی کوشش کی اور پولیس کو اطلاع نہیں دی، جبکہ اس واقعے سے متعلق ملزم کے والدین نے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ تھراپی ورکس کے ملازمین کے وکلاء کی جانب سے یہ دفاع سامنے آیا کہ کال ریکارڈ ڈیٹا کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو رابطہ ثابت کر سکے۔ تھراپی ورکرز جائے وقوع پر والدین کے کہنے پر میڈیکل انٹرونشن کے لیے گئے تھے۔ اگر ان کا مقصد ثبوت مٹانا ہوتا تو ملزم ان کے اہلکار کو نہ چاقو مارتا اور نہ ہی وہ ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتا۔ تھراپی ورکرز کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ظاہر جعفر کو رسیوں سے باندھ رکھا ہوا تھا اور پولیس کے آنے کے بعد انہوں نے مرکزی ملزم کو پولیس کی گاڑی میں اٹھایا۔ اکتوبر میں شروع ہونے والا ٹرائل 22 فروری کو اختتام پذیر ہوا۔ 4 ماہ کے عرصے کے دوران متعدد پیشیاں ہوئیں اور اب کیس کا فیصلہ 24 فروری ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا رحمان کی عدالت میں سنایا جائے گا۔ یہ وہ رودات تھی جو میڈیا پر وقتاً فوقتاً آتی تھی۔ اس کیس کے اصل حقائق کیا تھے، عدالت میں کیا پیش کیا گیا، عدالت نے کن شواہد کو مانا اور کن کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تو کل فیصلہ آنے کے بعد ہم آپ کو